اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب انسان اندیکھے خدا کی پوجا کرتے ہیں، اور ادھر سے ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم اپنے حواس خمسہ کی مدد سے جس چیز کو دیکھتے ہیں، جس کو محسوس کرتے ہیں، اسے زیادہ مانتے ہیں، اور ہمارا خدا جو ہے وہ حواس خمسہ سے ماورا ہے۔ تو پھر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ کو پکارنا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہمیں اگر نظر نہیں آ رہا تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے اور ہمارا فائدہ ہے، اور ظاہری طور پر ہماری آزمائش ہے۔ اب دنیا میں نظر آتی ہے، دنیا کے مددگار نظر آتے ہیں، لیکن اللہ اگر اس طرح سے مادی صورت میں ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ساتھ حکم یہ دیتا ہے کہ پکارنا اس کو ہے، تو پھر ہم پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ہر معاملے اور مسئلے میں اگر کوئی ہمیں درپیش آتا ہے تو سب سے پہلے جس کی ہمیں یاد ہے وہ یاد خدا ہونی چاہیے، اور یہی چیز ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گی کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ معاملات جو ہیں ہمارے سامنے زندگی کے، اور اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ایک حکایت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے دشمن ان کے پیچھے ہیں، کفار ان کے پیچھے ہیں، جو ان کو ماننے والے نہیں ہیں، جو ان کی جان کے در پہ ہیں، اور آپ ان کے آگے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، اور ایک سامنے درخت آتا ہے اور آپ اس درخت میں جو ہے درخت سے مدد طلب کرتے ہیں، اور وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور آپ اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور اوپر سے درخت بند ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے دشمنوں کو شیطان جو ہے وہ اس طرف رہنمائی کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آرا لا کرنا، اس کو چیر دو، اور جب آرا لایا گیا اور اس درخت کو چیرا گیا اور آرا جو ہے وہ آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے تو آپ کی حیا نکلتی ہے تکلیف کی شدت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب اگر تو نے تکلیف سے حیا کی تو میں تمہارا نام نبیوں کی صف سے نکال دوں، اور اس طرح سے آپ نے اپنی زبان دانتوں کے نیچے دبائی اور جو ہے وہ صبر سے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ سب کس لیے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نبی ہوتے ہوئے مدد جو ہے وہ اللہ کی بجائے کسی اور سے طلب کر لی۔ اب مقام سوچنے کا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، کیا میں پوری ایمانداری سے اپنے اندر جھانک کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے خدا ہی یاد آتا ہے؟ تو جب خدا مجھے یاد نہیں آتا تو پھر میں خدا سے یہ توقع کیسے کرتا ہوں؟ اور یاد رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس لیے اللہ کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ ہر وقت دل میں اس بات کو بٹھانے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم اس طرح سے مادی صورت میں اللہ کو دیکھ نہیں پاتے ہیں اور ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا رجحان ادھر ہو جاتا ہے۔ اور جب حقیقت کا ہمیں پتہ ہے، اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی کر دی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ پھر ہم اس بات کو جو ہے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے اللہ کو یاد، اور اس میں پھر نقصان کوئی، اس میں فائدہ ہی فائدہ۔ ایک آیت ہے نا جی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان تھا اور وہ بہت گناہ گار تھا، لوگوں نے اس کو منع کیا، شہر کے سارے لوگ اس سے تانگ آئے ہوئے تھے، وہ نہیں منع ہوا، اور آخر کار یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ اس نوجوان کو شہر سے نکال دو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے اس کو شہر سے نکال دیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ایک گاؤں میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کہا کہ اس کو گاؤں سے بھی نکال دو، اس کو گاؤں سے بھی نکال دیا، اور وہ دور ایک ایسے صحرا میں چلا گیا جہاں نہ درخت تھے، نہ پرندے تھے، نہ جانور تھے، نہ انسان تھے، اب وہ وہاں پہ اکیلا ہے، اور پھر وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور وہ مرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ تب وہ یاد کرتا ہے ان سب لوگوں کو کہ جو اگر وہ آبادی میں ہوتا اس کے پاس ہوتے، اس کی ماں ہوتی، اس کا باپ ہوتا، اور اس وقت وہ اللہ سے مخاطب ہوتا کہ یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے جو ہے وہ مجھے یہ سزا دی، یا اللہ اب اس طرح کا کہ مجھے معاف کر دے، یہ تیری مہربانیوں میں سے ہو کہ اس وقت میرا کوئی بھی نہیں، اس وقت اگر کوئی ہو سکتا ہے تو میرا تو ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ اس کے خاندان کے مختلف لوگوں کی شکل میں وہاں بھیجا، اس کی ماں کی شکل، اس کے باپ کی شکل، اور پھر اس کو مرتے دم تک جو ہے وہ آسانی میسر آ گئی،
اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم فلاں ویرانے میں جاؤ اور ایک نوجوان کے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا، جس کو شہر سے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے، یا اللہ یہ تو وہی نوجوان نہیں، تو یہ کیا معاملہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ انسان جب بھی اللہ کو یاد کرے گا نا، اور اس وقت اپنے دل میں، اس وقت صحیح بات یہ کہ معاشرے کے اندر میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے کم معلومات جو وہ اللہ کے بارے میں۔ ہمارے بچوں نے کبھی اللہ کے بارے میں کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، ہم نے نہیں پڑھی ہوتی، اور اس میں ہمارے اگر بچوں کا قصور ہے، پڑھے لکھے بچوں کا قصور ہے، تو بطور والدین کے ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم ان کو یہ موقع دے ہی نہیں رہے۔ میں ان کو ان کتابوں کی طرف آنے ہی نہیں دے رہا۔ ہمارا تو خدا بھی اگر نظر نہیں آ رہا تو ویسے بھی سنا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے جو سن لیا اسی کے مطابق اپنا ذہن بنا لیا، نہ ہم نے کتابوں کی طرف توجہ کی، نہ ہم خدا کی طرف آئے۔ اس وقت دیکھا جائے تو ایک دنیا کے اندر جو ہے خدا کو نام ماننے والے لوگوں کی تعداد موجود ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خدا کو بٹھا لیں اور یاد کریں اس خدا کو ہر لمحے، اور دنیا داری کرتے ہوئے، اپنا کاروبار کرتے ہوئے، اپنی جاب پہ جاتے ہوئے، اپنے بچوں میں بیٹھتے ہوئے، ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق